الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید وعلمناہ من لدن علما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا محمد مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں قاری خضر صاحب ہے گل نوٹ کرنے والی تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں اے ساری گل تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں حشر تک زمانہ بدلے دن بدلے رات بدلے حکومت بدلے جدی مرضی آوے جاوے حضور دیاں بادشاہیاں اتھے ہی نہیں فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں، پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیا، نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں تیریاں۔ عزیزو اور ساتھیو، غضنفر عباس بٹی صاحب انہاں دی رہائشگاہ تے انہاں دے زیر اہتمام اور انتظام اج دی اے محفل پاک ہو رہی ہے۔ اللہ کریم انہاں نو خیر اور برکت عطا کرے۔ انہاں دے نیک ارادے اور مقاصد حسنہ اللہ پورے فرمائے۔ اے بچہ ہے ساڑھا، انہوں اللہ پتر دیتا ہے، کنوں فاروق عبداللہ نہ ہے بچہ، فاروق نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو اے پتر اللہ ہی دیندہ ہے، درویشاں صرف دعا ہی کرنی ہوتی ہے۔ او جسے درویش کسے دی دعا لگ جائے، کسے سید فقیر دی دعا لگ جائے، تو او اللہ انہاں رنگ لا چھڑ دائے، او پھر ایک بہانہ بن جائے۔ او جو پتر اللہ ہی دیندہ ہے۔ جمیں ہر بیمار دائے اعتقاد ہے کہ شفا اللہ دیندہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جدوں میں بیمار ہوا میرا رب من صحت دیندہ ہے۔ اللہ قرآن اچھ فرماندے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو جدو اسا قرآن مسلمانہ پڑھ لیا ہے بے شفا اللہ دیندہ ہے، تو مور ڈاکٹر کو کیوں جاننے ہیں؟ اس اعتقاد نال نہیں جاندے کہ ڈاکٹر شفا دیندہ ہے، اس اعتقاد نال جاننے ہیں بھی ڈاکٹر کو دوا لینا سنت ہے، شفا اللہ دے وسیلے نال دے دیں۔ فائل حقیقی کار ساز حقیقی میرا اللہ ہے، پیٹے تے میرا رب دیندہ ہویا۔ مز پھوک کسے درویش دا لگ جاندہ ہے تے اللہ سے دے چھڑ دائے۔ تو اے اسباب نے دنیا ما تحت الاسباب چل دیئے، سبب نال کام ہوندے نے، اور اللہ مسبب الاسباب ہے، یعنی اللہ سبب پیدا کرتا ہے تے اس سبب نال اللہ بندیاں تے کرم نوازیاں کرتا ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، یعنی اگے سبب ہے تے سبب تے پیچھے رب ہے۔ اگے سبب ہے تے سبب تے پیچھے رب ہے۔
سبب اصل نہیں، اصل میرے مالک دی طاقت ہے۔ اے پیر فقیر ڈاکٹر عالم اے سبب نے، اصل پچھو کم میرا رب سونا پہ چلیں ہے اپنی کارخانے میں۔ ایک گل بنیادی طور تے ذہن میں سمجھن والی تے رکھن والی اینو اس تو میں آکھیا ذرا کلیئر کراں کہ یہ ہر بندہ ذہن میں رکھیا کرو۔ اللہ تعالی فاعل حقیقی ہے، اللہ رب الارباب ہے۔ اسی بندے نے سدنے آب ہے تین روٹی دئیے، بھائی روٹی دن کھوائیے، تو اسی بندے کو ٹر جانے ہیں، شرک نہیں۔ روٹی اللہ ہی دیندہ ہے، تھاڑی کسے اور دیئے، کوئی سمجھ آئیے، کوئی نہ رزق تے سان اللہ ہی دیندہ ہے، تھاڑی کسے اور دی چو دے رہے ہیں۔ تو انہوں میں ایک گردی گل دساں، گردی ہے گردی جن دی تھاڑی نو اللہ استعمال کرے اپنے بندیاں رزق دینا آستے، تھاڑی ہے میرے کوڑ او صحیح تھے گلیا ہے دینا علامہ صاحب نواز ایتھے گلیا ہے آگاں کر بندہ ہے نا چیز ہے جی کیتا ہے میرے نال راضی ہو کے اسا کیا ہے ان تیری تھاڑی چو مکن ہی نہیں دینا تو آگاں کرنا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ جیڑا بندہ اپنی پلیٹ اپنے مسلمان بھائیاں کے کردہ روے ہو دی پلیٹ چو آٹا نہیں مکن دیندہ سائیں، تو جیڑا پلیٹ دے اتے آنی کر کے تے آکھے کوئی نہیں میرے کو ہے ہی کوئی نہ، پھر پچھو سائیں گلدہ نہیں ہو آندہ ہے بندہ آگاں منڈن آڑا نہیں، ان دے جڑا آگاں منڈے۔ اے درویشی دی رمض آئی جڑی تو اندسی ہے جو سمجھ آ جائے تو لے لے آجے نہیں تو ران دے آجے، یہ رمض جو درویش آڑی ہے۔ او کھوینا تے وہ صاحب ہی ہوندہ ہے رزق جو سارا جہان دا ہوندے یہ وہ جو پلیٹ ویک کے بیچ پا چھڑ دا ہے بگن کار بندے آگے اے رمض ہے۔ او سبب نال چیزاں عطا کرتا ہے میرا اللہ، اسباب نال چیزاں پیدا ہوئے یا کوئی بندہ اتے جا ہوئے تو انہاں بارنا لاؤ تھلے کو ڈگے دا تو کسی نے کوئی پرابلم ہو جائے گی۔ کوئی بندہ سیانا جاؤ تو انہاں سمجھاؤ بچیاں نوں بھئی نہ کرو پتر ہے۔ بس پترا مڑوں نے چیزاں مڑ مڑ خراب ہونیاں راندیاں تو انہاں مڑ مڑ بنانا پوندا ہے۔ انج نہیں ہو سکتا بھئی ایک چیز ایک کری بنا چھڑیے تو مڑن لوڑ ہی کوئی نہیں نا۔ مکان کوٹھی نمی بنا کے ہٹ دین بندے تے اگوں دی مینٹیننس شروع ہو جاندی ہے او چیز انج ہوگی تو یہ پھر چیزاں نال نال چل دیاں نے، لہذا اس تو پریشان نہیں ہونا۔ اپنی اپنی تھاں تے پتر ڈیوٹی کرو تے اللہ سونا سان وقت دے سی اسی اپنی گل مکا لی سان۔ پتر جی سارے بیٹھے ہو دھیان نال ایک گل سن لو، بابے آندے نے الاناؤ یترشح بما فیہ، برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ بھائیا بانڈے چو شے نکلنی ہے جڑی بانڈے بچ ہے، لسی والا بانڈا چھل کے تے باہر لسی ڈگنی ہے کہ دودھ، دو نمبر بندہ جدو چھل کے تے باہر دو نمبری ڈگ دیئے۔ اللہ والے نے کو حجوکا بھی دے وے تے اندروں دودھ ہی نکل دا ہے کیونکہ اندر ہندہ جو خالص دودھ دے، لہذا جدو کو بندہ چھلک دا پیا ہوئے نا وہ تو پتہ لگ جاندہ ہے بھئی دے اندر کی ہے، شربت ہے، شراب ہے، لسی ہے، دودھ ہے کی ہے۔ جس وقت بندہ گفتگو کرے گفتگو دا چھلکنا ہوتا ہے۔ جیڑی زبان ہے نا
یہ سینے دے بانڈے اتے چھونی ہے بند ہے، اس یا ہلنا ہے تو پتہ لگ جانا اندر کی ہے۔ جے اللہ تے گلا کرے، جے اللہ تے دوجیاں دی برائی کرے، مڑ سمجھا کرو اندے اندر برائی ہے۔ تے جدو ہلے تے سبق سونی پڑے، گل سونی کرے، اچھے طریقے نہ لوگاں دے پیش آوے تو مڑ سمجھا کرو اندے اندر اچھائی ہے۔ اندروں وہ باہر نکلنا ہے جو اندر ہے۔ اس واسطے تسی جب ویکھنا ہوئے نا اس بانڈے ویچ پتہ نہیں ان کی یہ کجیا ہے، دورنا کیا کرو ان بلایا کرو، بولیا پتہ لگ سی باندر کی ہے۔ درویش دی سیان بھی بولیا ہوں دی ہے، رومال تے داڑی نال سیان نہیں ہوں دی۔ اس رومال بنے ہیں تے داڑی رکھی سو تے بڑا معزز بنے ہیں نا، بولے ہوں دا عمل تے دا رویہ دس سے بھئیے کہو۔ سیانے آندھے دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ پنڈی والے بازاری چو بندہ دا گاز دی پاک سیر تے مان لے تو دا یہ مطلب تھا نہیں نا بلمبردار بھی ہو گیا، ڈیرے دار بھی ہو گیا نا۔ ڈیرے داری دا پتہ لگنا ہے باہمیں اتے ایک گاز دا کپڑا نہ ہوئے لیکن جدو بولیا ادو پتہ لگنا ہے بندہ ہے۔ تعلیم دا پتہ ڈگری تو نہیں لگنا، تعلیم دا پتہ دی گفتگو تو لگنا۔ سنو اور سمجھو اور یاد کرو، سیانے بندے ہو، چنگے بندے ہو، ویڑا کاٹ کے گلنا سنو نہ آگے ان کو چاند گلنا تو ان سنائیے تے تو انوی تے تاں ہی پتہ لگنا ہے۔ فقیر دی گل سنیے سید درویش آتے اس گل صحیح دسی ہے، سنو تے سمجھو میں کی آکھیا ہے۔ کچھ بندے کمڑے رہ جاندے نے، زیادہ بندیاں سمجھ آ جاندی ہے جدو کوشش کرن باسی گل سمجھنی۔ جی غور، اللہ قرآن فرماندے نے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم دے حجرے تشریف لے گئے۔ داخل علیہا، جس وقت حضرت زکریا اللہ دے نبی اللہ دی ولیہ حضرت مریم دے حجرے داخل ہوئے، پہلی گل سن لو، اللہ دیاں ولیاں نو جا کے ملنا اے نبیاں دی سنت ہے، اے سنت انبیاء ہے، انہاں کو چل کے جانا اور جا کے ملنا۔ اے ایمیں نہیں بندے ٹور جاندے درویشان ملن، چلو جی فلانے درویش پیر کو چلیے زیارت کرائیے، اے شوق دیاں گلاں ہوندیاں نے، جنہاں مجی دا شوق ہوئے انہاں 10 پہ جائے فلانے ضلع جماعت چنگی ہے تو ویکھن ٹور جاندے۔ بے وقوف آج مج ویکھن جانا چنگا لگ دے ہی تے جے کو اللہ دا ولی کسے جگہ تے بیٹھا ہوئے تو ان ویکھن جانا بھی نبیاں دی سنت بھی بن دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ میں وہ بندہ ویکھنا ہے جنہاں تو فرمانا ہے علمناہو من لدنا علما، کہ انہاں نے میں اپنا خاص علم دیتا ہوتا ہے، وہ خاص علم والا میں بندہ ویکھنا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تو میرا نبی ہے تے پیارا ہے کہ میں پیاریاں دیا موڑدا نہیں، ٹور پاؤ دریا جتھے دو کٹھے ہوندے ہوئے اتھے تو میرا پیارا مل جائے گا، میرا ولی میرا درویش تو اتھے ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھروں ٹورے تھے، حضرت یوشع بن نون نو نال لے لیا، تو بھی یار رڑ کے ملائیے، میں چل رہا ہوں رب دا پیارا ویکھا، تے اللہ جنہاں نے آپ دسے با میرا پیارا ہے، وہ تو بڑا سوکھا ہو گیا کیونکہ اللہ آپ دسے با آئی، تے نشانی ہے بجی تھے دو دریا رڑ دے ہوئے، چل پہ کروں مچھی لے لئی،
سفر ہے چلو راج پکا کے مچھی لئی راج تھک پہ بہ کے مچھی کھا دی پکی مچھی آئی بھی چودی کھا لئی ادھی مڑ رہ گئی پھر من لئی اگا مڑ تھوڑی دیر بہ گئے اکھ لگ گئی اجی میں آیا تھے اندر اکھ لگ گئی نماز زور پڑی تھے لمبے پہ آتے اکھ لگ گئی پھر اٹھے پھر گھنٹوں روپے تریجی باری جدو مڑ بیٹھے تھے حضرت خضر نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی لیا روٹی کھائیے اس ویلے حضرت یوشع بن نون نے عرض کی تھی سرکار جس لے پچھلی جگہ تے تسی ستے ساؤ نا میں بھول گیا اوتھے او مچھی جڑی ادھی کھادی سی نا وہ تڑپی ہے زندہ ہو گئی پھر پانی ہی ٹر گئی ان مچھی پکی بھی ہے تے ادھی کھادی بھی ہے پچھلی ادھی مڑ زندہ ہو گئی ان آنکھیا کسی نہیں زندہ ہو آپ پہ زندہ ہوئی ہے لیکن حضرت موسیٰ نبی صلی اللہ فرما دیں ذالک ما کننا نبغی فرتد علی آثارہما قصصا آپ فرما دیں وہی تھائیں جتھے مچھلی زندہ ہوئی ہے نا اتھے ہی جانا آئی واپس چل انہیں اٹھے علماء کی لکھ دیں علماء فرما دیں کہ وہ مچھلی کیوں زندہ ہوئی حالانکہ وہ تلی سی کھائی سی تھی وہ زندہ کیوں ہوئی کیوں کیونکہ اتھے اللہ دے درویش حضرت خضر علیہ السلام دی جھگی پئی سی درویش دی اتھے کلی آئی حضرت خضر اتھے ستے سن تے ستیاں سا لے رہے سن انہاں دیاں ساما ہوائج پھیل رہی ہیں سن گل سنن والی ہے تے یاد رکھن والی ہے پیاریو حضرت خضر اس جگہ تے سانس لے رہے سن تے انہاں دیاں ساما ہوا وچ رلیاں سن او ساما والی ہوا جدو اس مچھلی نو لگی ہے اللہ اس مچھلی نو موڑ زندگی دیتی ہے کوئی بندے کسے کول ترکڑی ہے عقل والی جدی بنیاد تے اس گل دا پرکھ کرے کہ اللہ قرآن کی فرما دے بھلے مانس جدو مچھلی درویشاں کول ٹر جائے تو مچھلی زندہ ہو دیئے تو خالق تین دسنا چاہتا ہے اور مردہ دل والے آج تو میرے پیاریاں کول بہ گا تیرا دل مڑ زندہ ہو جائے گا دائیں تے اقبال آندے نا دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ بندے آندے نا دھڑک دا تے ہے میں کہا دھڑک دا ہے پر مردہ ہے دھڑک دا ہے پر مر گیا ہے ان زندہ کر دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ یہی ہے امتوں کی مرض کہن کا چارہ پرانیاں بیماریاں دی جنہ کڈ ہے اس مردہ دل نو کسے درویش کر بے کہ مڑ زندہ کر 14 طبق دلے دے اندر دے تنبو مانگن تانے ہو ہائے ہائے سنو میرے بیلیوں میرے بچوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں پڑھے لکھے لوگوں صاحب شعور بندیوں یہ اللہ دا قرآن ہے سورہ کاف جا کے ترجمے نال پڑھو ایک گالے میں بچ لکھی ہے جی میں دسیا نے مچھلی مردہ ہائی تھی اٹھے آکے زندہ ہو گئی ہے کیوں اجے دم تے کوئی نہ اس کرایا اجے مرید ہوئی ہے کوئی دم کرایا اجے پھوکا کوئی نہ اس مرایا صرف بیٹھی ہے اس تھا تے جتھے درویش بیٹھا ہے بھائیا درویشاں کو پھوکا نام ہی مرائیے درویش ہوئے جڑا کول بہ جائے فیض آپ پہ اٹھا رہا ہے گناہ تو اڈا بھی کوئی نہیں جڑا دودھ تو سڑیا ہوئے وہ لسی بھی پھوک مار دے
نہیں سمجھ آئی گا وہ کسی آگیا لسی تو پھوک ٹھوکی ہونے خیر ہی اسے کیا وہ بھی چٹے ہی آج ان میں منہ لایا دو دے ہوٹ سڑے نے کوئی گل نہیں سمجھ آئیے کوئی نہ بندے آندے نے تسی درویشاں دیا گلاں بڑیاں کر دے ہو لیکن کریے سی کی نہ بکری چھڑ دے نہ لیلا چھڑ دے کوئی واہ نہ لگنے تے ادھار ککڑی لے کے ٹر جاندے تسی آندے درویشاں کول ببیا کرو کو مان دیندے ہو میں کہے بھائیا میں کرنا اللہ دیا ولیاں دیا گلاں تسی باندے ہو فراڈیاں کو ان سے آنتے تو صاحب کر رہی ہے قرآن و سنت دا ٹیسٹر لاؤ جڑا ہو دے تو پورا اترے درویش ہے پیر سید وارث شاہ فرما دے نے جڑا ذات تے وطن وال دھیان رکھے دنیا دار ہے وہ درویش کیا جیسا اپنی میں ہی نہیں ماری وہ درویش کے نہیں درویش دی میں مری ہوتی ہے ہائے قربان ہو جائے میں سن دے رہا ہوں شاید کوئی بیچ گال میری ہو جائے جیدے بیچ من سمجھ آ جائے بے درویش کنو آن دے دو جملے اج گال اللہ حضرت نے سمجھائی ہے فرما دے جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھو سلام پایا سادی رحمت اللہ علیہ تو کسی پوچھیا سید کنو آن دے فرمایا جدیاں نبی نال بھی آدتا رڑ دیاں اور تے علی نال بھی رڑ دیاں اور وہ سید ہوتا ہے شناختی کارڈ کی ویکھڑی شناختی کارڈ ہمیں جڑا دل لے جا کے سید لکھوا لے اگوان دن نہ لکھائیں اگوان دن با تو سید نہ لکھا وان دن خانہ پور کرا جڑا دل لے لکھا بٹی لے چھٹوا دن بٹی صاحب سید لے چھٹوا دن سید صاحب انہاں کی آکھنا انہاں کہنا خانہ پور کرا جو مرضیہ لکھا تیری مرضی ہے سن کوئی اعتراض نہیں لہذا شناختی کارڈ تو نہیں ویکھنا سید اپنی عادات و اتوار تو پہچانے آ جاتا ہے کیا سید ہے سیانے بندے ہو تو ان مجیدی سیان کوئی نہیں ہوندی باقی میں دی نشانیاں سے پہچان دو خبر دیا نشانیاں چنگیاں آلی تو نشانیاں ہو دیا سادی فرماتے سید کا سیبوت کے ہویدہ شود وضو خلق محمدی و کرم مرتضی جدے چو حضور دے اخلاق دے مولا علی دے کرم دی خوشبو آوے وہ سید ہوتا ہے سید سخی ہوتا ہے سید اچھی اخلاق والا ہوتا ہے وڈے حوصلے والا ہوتا ہے یہ درویش دیاں بھی نشانیاں نے سنو اے دو لفظ ہیں جگال جے میں پیر کی نوان دے پیر درویش جدہ میں ذکر پہ کرنا ہو کون ہے شریعت ٹیسٹر ہے شریعت شرع شریف پیر چیک کرنا ٹیسٹر ہے جڑا شریعت دے مطابق ہے ان مان لو جڑا نہیں ہو دے مطابق انہاں کو موجاں لئی دا اے علیگان دی وقار میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا والے فرمان نے جس کی ہر کی ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پڑھئے پڑھئے مصطفیٰ جان رحمت ایک بزرگ کو ایک بندہ گیا وہ مہینہ رہا مہینے تو بعد اس بڑھیا نہ تلایا اسے کہ چنگا سرکار میں چلا فرمایا مہینہ رہا ہے تو دسیا کوئی نو بکی دے آیا سا اسے کہا جی میں تو آیا مرید ہون تو مہینہ تو انویندہ رہا تو میں نے کوئی سواد نہیں آیا آپ نے فرمایا کی سواد لینا آئی جڑا نو آیا اسے کہا جی کرامت کوئی نہیں ویکھی توڑے کو مہینہ رہا تو کوئی کرامت نہیں ویکھی تو سرکار نے فرمایا میرا کوئی کام اللہ دی شریعت دے خلاف ویکھی
اس نے کہا جی ویکھیا تے نہیں، تو آپ فرماندے نے اس تو وڈی کوئی کرامت نہیں، سب تو وڈی کرامت اے وے حضور دے دین دا پابند ہو جانا۔ توجہ ہو گئی آپ؟ کوئی بھی یہ بھی علامہ صاحب میں تے خواجہ قمر الدین دا بھی غلام 13-14 مولویاں تو سنیا ہے وہ اپنے پینا دا نال نہ لئی دیں تے گا وہ ایک گل سنا لئی دیں، کوئی سمجھ آئی ہے؟ کوئی اسی بڑا نیا با کسی دا نہ لین دی کوئی نہیں لوڑ، گل جرنل کر لے، سمجھ آئی؟ وہ ساڑی نات خانہ عادت ہوندی ہے مولوی جڑے ہوندے انہاں دی نات خانہ ایک نات بنائی ہوندی ہے پیران دی شان ہے، قاری خضر صاحب نو پتہ ہے، وہ میرے کول بیٹھے ہون تو نہ میری شان وچوں نات پڑھنی ہے، ایتھوں نہ پنڈی جانا ہوئے تو ایتھوں جاندیاں نو نہ وچوں میرا نہ کڈ لینا ہے تو پنڈی والے پیر صاحب دا وہی در لینا ہے، اوتھے جا کے انہاں نے سنانی ہے واہ تواڈے واسطے تازہ کلام لکھیا پنڈی والے راضی کیتا، اتھوں دا چنیوٹ جانا انہاں چنیوٹ جاندیاں نوں دے چوں پنڈی والے پیران دا نام کڈ لینا تے چنیوٹ والے پیران دا وچ فٹ کر لینا تو انہاں نے جا کے آکھنا واہ تواڈے واسطے جی لکھی ہے سپیشل منقبت۔ انج یہ بندے ساڈے واعظ جڑے نے وہ واقعات نال کردے، جڑے آستانے تے گیا وہ واقعہ ایک ہی ہوندا ہے، وہ وچوں پیر دا نام کڈ کے اپنے پیر صاحب دا یا اس پیر صاحب دا وچ پا کے تے اگاں سنا چھڑیا، لو جی وہ بندے آندے نے پتہ نہیں ہوڑے۔ ویسے ایک گل ہے اللہ دے تمام ولیاں دی شریعت دی پابندی کامل ہوندی ہے، ہر ولی اللہ دی شریعت دا پابند ہوتا ہے، لہذا ہے کامل نہیں ممکن ہے سارے بزرگاں کو ہی ایسا ہویا کیونکہ اس نے ظن رکھنا چاہیے اللہ دا ہر ولی حضور دی شریعت دا پابند اور تابعدار ہوتا ہے، شریعت دا خادم ہوتا ہے، اس شرع شریف دا کم کرنا ہوتا ہے، حضور دے دین دا کم کرنا، حضور دے دین دا کم کرنے سب تو بڑی خدمت دین، یہی فقیری یہی درویشی کہ حضور دے دین دی خدمت کیتی جائے، حضور دے دین دا ابلاغ کیتا جائے، حضور دے دین دی تبلیغ کیتی جائے، لوگاں دین دی طرف مائل کیتا جائے اور صحیح دین لوگاں تک پیور طریقے نال پہنچایا جائے۔ سنو خطبہ مطلب ہوندہ ہے موٹیویشنل سپیکر، خطیب دا مطلب ہوندہ ہے کہ لوگاں نے موٹیویٹ کر کے ایک گل سمجھانی، میں گل ہے جڑی تانوں سمجھا رہا، میں گل سمجھا رہا فقیر دی گل سمجھو، آپ اوتھے پہنچ گئے، جب اوتھے پہنچے تو حضرت خضر چادر تان کے ستے ہیں، اتوں حضرت موسیٰ آئے انہاں چادر لائی تے عرض کی تھی تسی حضرت موسیٰ ہو؟ انہاں فرمایا جی میں تو اڈے نال کچھ ٹائم گزارنا ہے۔ حضرت خضر فرمایا گزار لو پر تسی ساڈے نال صبر نہیں کرنا، تسی صاحب شریعت نبی اللہ دے ہو تس آکھنا بینج کیوں کرنا ہے؟ انہاں کہا جی نہیں تسی سان نال رکھو تے اسی تواڈے نال ویکھنا ہے میں تسی کی کام کر دے ہو؟ انہاں کہا ٹھیک ہے، اتھو چلے دریا آ گیا، آگے بیڑی والے انہاں بیڑی والے انہوں نے کہا بھئی اسامی پہ پار جانا ہے، انہاں کہا جی بسم اللہ دے وچ بیٹھ جاؤ۔ حضرت موسیٰ حضرت یوشع بن حضرت خضر دو میں کشتی چ بہ گئے، حضرت یوشع بن نون اتھوں نہ واپس بھیج دی، دو میں بزرگ کشتی چ بہ گئے، بیڑی والے ویکھیا بندے بزرگ نے نیک نے سہید سونے صورتاں والے وہ لان لگیا، انہاں نے کہا کرایہ کتنا جے؟ انہاں نے کہا جی تواڈے تو کرایہ کوئی نہیں لینا، یہ اللہ دا قرآن سورت کاف، انہاں نے کہا جی اسی کرایہ کوئی نہیں لینا، 15واں سپارہ کرایہ نہیں لینا۔ یہ دا مطلب ہے یہ جڑے بندے درویشاں کو کرایہ نہیں نہ نہیں دے یہ ہن دے نہیں، یہ درویشاں مننا تے انہاں تو کرایہ نہ لینا یہ بھی ہے پرانے، یہ ہن نہ سمجھا کرو بھائی ٹھٹھی والے ہی کمڑے نے جڑے اللہ والے تو در کرایہ کو نہیں لیندے، کدی دے چھڑے ہوندے نے کدی کوئی یہ جڑے درویشاں نال محبت کرن والے نے بھی اللہ دا قرآن آندا بڑے پرانے نے۔ حضرت خضر جی لیٹھاں نال لگے انہاں بیڑی دا ایک پھٹا بن چھڑیا، حضرت موسیٰ فرماندے نے وہ تو یہ کی کیتا ہے؟ نالے تے انہاں کرایہ نہیں لیا تے نالے لان لگیاں پھٹا بن چھڑی انہاں نے کہا جی میں تے آکھیا وا تساں رنج ہونا ہے ساڈے نال، انہاں نے کہا چل اگاں چل، اگاں گئے
بچے کھیڈن پہ جڑا ایک بچوں سونا جا بچہ نا ان پھد کے تے حضرت خضر نے ان دی گردن مڑوڑ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دے اس گل تے بڑا غصہ آیا غضبناک کوئی آپ فرما دیں وہ اس بچے نا کی قصور سی جنہوں قتل کر دیتے انہاں کہ حضور میں تے عرض کیتی ہے بتوسی ساڑھے نال کوئی نہیں چلنا انہاں فرمایا چل یار چھاڑ آگاں چلی آگاں پینڈے داخل ہوئے پینڈالے آنے وکھے انہیں باسا رات رانا انہاں کہا کوئی نہ اساں بالکل ویلے آمدیاں رات کو نہیں رکھو اسی پیران منن والے گل نہیں سمجھ آئیے کوئی نہیں یہ دا مطلب ہے یہ کرایہ لین والے پرانے تے نہ منن والے بھی پرانے نے ہن دے یہ بھی نہیں مت تسی سمجھو بھائی جڑے درویش آنا دے بھائی آئے لمبرداری پیران روز سدے نہ سد کدی نہیں سدیا تے لگا ہی بچنے انہاں دسیا کرو بھائی تسی بھی پرانے بھائی آئے ہن دے تسی بھی نہ لمبردار ہن دے نہ تسی ہن دے گل پرانی انہیں کہا بالکل ویلے امنیاں ساتھ رات نہیں بھی نہیں کھیندا تے روٹیاں بھی نہیں دیپ دیاں اللہ دے حوالے ہو گل نہیں سمجھ آ گئی انہیں کہا اللہ دے حوالے ہو نکلو پیر بنے وہ دن تے روز آ جاندے چپ کر کے ٹر پے اس سے پنڈ دی کد ڈگے پے پرانے دور پنڈاں دیاں کداں ہوندیاں جڑیاں ساجی سارے پنڈ والے رل کے کیتی ہوندی باہروں کوئی چور چکا ڈاکو اندر نہ آوے وہ راتی بوا بند کر چھڑ وہ پنڈ دی کد پہ ڈگے تے حضرت خضر عرض کر دین جی مڑے نہ رات تک نہیں رکھیا تھوڑا کد تے کری قرآن پاک انہوں نے کہا جی آقات تے کرو حضرت موسیٰ فرماندے نے بھئی نالے تو انہاں سن رات نہیں رکھیا جڑے کرایہ نہیں لیندے انہاں دے پھٹے بن چھڑنا ہے تے جڑے رات نہیں رکھ دے انہاں دیاں کتنا کرنا ہے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا مجھے کرنی آئی تے انہاں دے کولوں پیسے لویا اس ویلے انہاں فرمایا جی ھذا فراق بینی وبینکم اے دو اگاں اساں رل کے کوئی نہیں ٹرنا لیکن جڑے ترائے کام نے میں کیتے نہیں انہاں دی میں تانوں اصل حقیقت دس چھڑنا کی عرض کیتی جی جیڑا ہو پھٹا بنیا ہے نا میں انہاں بندیاں نے ساڈے نال محبت کیتی ہے کرایہ نہیں لیا دریا دے دوجے پاسے ایک ظالم بادشاہ ساریاں کشتیاں پہ پھڑدا سی غریباں دیاں امی جڑیاں لبدیاں پھڑی آوندا لیکن جڑی کشتی وچ کوئی عیب ہویا اون نہ پھڑدا اسی پھٹا بنے چلو تساں کرایہ نہیں لیا پھٹا موڑ لیا جے دوبارہ بوا بیڑی تے بچاؤ نا گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی اے بھائی اللہ والے ہوندے نے اے درویش ہوندے نے اے درویش کاملے درویش پھٹا بن گیا ہے تے کشتی بچا گیا ہے یہ دے وچ ایک رمز ہے اللہ دا قرآن آندا ہے درویش آکھے پرلے پاسے بادشاہ ہے دریا دے پرلے پاسے یہ دا مطلب ہے ولی ہوئے اس پاسے تے ویکھ پرلے پاسے بھی لیندا ہے اے دیوان علی وقار حضور میاں محمد بن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے نے ہر مشکل دی کنجی یارو تے ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نظری کرن جس ویلے تے
مشکل روے نہ کائی حضور میاں صاحب فرماتے نے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تے اوکڑ دے گن کرتا کامل مردی محمدی بخشا تے لال بنان پتھر دا اے معزز حضرات حضرت موسیٰ فرماندے نے بچہ کیوں قتل کیتا گیا سی دعا فرماندے نے اے اللہ دے پاک نبی او دی پیشانی وچ لکھیا سی بچہ کافر ہوئے گا او دی متھے وچ لکھیا ہے کہ بچہ یہ اللہ دا قرآن ہے کہ اللہ دا درویش متھے تو تحریر پڑھ لیندا ہے تے بندیاں دے متھیاں تے تحریر چہریاں تے ہن تے جدید سائنس بھی اس گل نو تسلیم کر دی کہ فیس ریڈنگ ایک باقاعدہ علم ہے فیس ریڈنگ چہرہ پڑھنا چہرہ پڑھ کے بندے اندازہ لیندے کہ بندہ کون ہے کی ہے سائنس آندی ہے اسی چہرے تو اندازہ لینے ہیں میں کہ تسی ہن سائنس والے آندے ہو اللہ دا قرآن تے روکنا پیا فرماندا ہے کہ فیس ریڈنگ علم ہے اور علمناہ من لدنا علما اللہ عطا کردا ہے جس نو چاہے انہاں کہ جی متھے تے لکھیا سی کافر ہے ماں پیو ہوندے مومن نے پتر کافر ہونا سی اس نے کفر دی وجہ تو اپنے ماں باپ نو کافر کر دینا سی میں اودے ماں باپ دا ایمان بچایا ہے تے اللہ کولوں انہاں نو ان دے نالوں چنگی اولاد لے دتی اے گل آخری رمض والی میں اللہ کولوں اون دے تو چنگی اولاد انہاں نو لے دتی ہے یہ دا مطلب ہے دیندہ رب ہی ہے پر رب والے لے کے دے سکتے ہیں ایک ہے آکھیا میں پیران کارخانہ لایا جیتھے چور گھڑ دے نے بیٹے نہیں گھڑ دے پہ پیر بالکل غلط ہے پیر اللہ والے درویش دعا کر دے نے اللہ کوڑو مانگ دین دے نے مالکائی نن دے دے اللہ نے قرآن ہے میں دعا دیتی ہے بلکہ بعد راویان نے بعد مفسرین نے لکھیا ہے کہ اللہ پاک کے اس درویش حضرت خضر دی دعا نال انہاں اللہ نے لڑکی دیتی پہلے لڑکا سی پھر اللہ نے لڑکی دیتی اور اس لڑکی چو اللہ نے نبی پیدا فرمایا مفسرین نے لکھا دکھا دیا کہ اس لڑکی وچو اللہ پاک نے پھر انبیاء پیدا فرمائے تو اے اللہ والیاں دی دعا جڑی وہ کئیاں رنگاں وچ نفع دے چھڑ دی کوئی شرط ہے وے کوئی اللہ والا سن لبے تے صحیح اے عزیزاں دی بکار فرمایا جی وہ جڑی دیوار ہائی او کیوں کیتی جے فرمایا وکانت الجدار لغلامین یتیمین فرمایا گل پنڈڑیاں دی نہیں دیوار یتیم بچیاں دی آئی وہ دیوار پنڈ دے دو یتیم بچیاں دی آئی وہ دے تھلے خزانہ انہوں دے ابے دبیا اور سواد آلی گل دے انہوں دا ابا اللہ دا ولی سی انہوں دا ابا اللہ دا ولی سی ولی فوت ہو گیا پتر یتیم ہے جے کد ڈگ جاندی تو جنہ سن روٹی نہیں دیتی انہوں سارا مال لے لینا میں انہوں کوڑیاں مال نہیں لین دیتا یہ درویشان روٹی دین گے تے مالا مال ہون گے درویشان نہیں دین گے تے آن والا مال بھی رک جاندہ ہے سمجھ آگیا ہم اس دیوار دے تھلے وہ جدو بچے وڈے ہون گے میں آکے انہوں دس کہنگا بھئی دے تھلے تو اڈے بزرگاں دا خزانہ ہے اپنا کٹ لو انہوں بچیاں میں کی خوبی ہے فرمایا وکان ابوہما صالحا انہوں دا ابا بلکہ بعد مفسرین نے لکھا ہے چار پیڑیاں ہوتا ہے انہوں دا بزرگ اللہ دا درویش گزریا سی دوستو رضیدو ساڑی نظر وچ کچھ ہو رہے رب والیاں دی نظر کچھ ہو روندی ہے اے عزیزو اے ساتھیو جاؤ
کوئی درویش کامل ہوئے تو دے کل چند گھڑیاں گزاریا کرو، سکون اندر محسوس ہوئے گا۔ کاری خضر صاحب ایک نشانی نہ دس چھڑنا تاکہ انہوں نے پتا لگے درویش کی نوان دے۔ درویش کڑ گیا، ان دی کٹیا تے گیا، آستانے تے گیا، یہ دل نو سکون محسوس ہوئے تے تسی سمجھ لینا ہے درویش کڑ آیا۔ گل سمجھ چاہ گئی ہے تو پھر اگر ٹوٹ گئی۔ اگر درویش دی کلی دے گیا، دے حجرے دے گیا، اندر سکون ہوئے، سوک ہو جائے، تھوڑی جی ٹھنڈ پہ جائے تو پھر سمجھ لیا جائے میں بھی درویش کھول گیا۔ تو جی ٹھنڈ نہ پوے تو پھر سمجھ آئے میں نہیں راس آیا بڑا بڑا درویش ہو سی۔ ایسا ڈے جاٹ آن دن بس آن پھڑیا نہیں، آن دن کے نہیں آن وہ بھائی سان نہیں پھڑیا ہوئی بڑا درویش ہو سی بڑے آیا۔ تو جی ٹھنڈ پہ جائے تو پھر سمجھی بتار رڑی ہے۔ ہاں اے عزیزہ ندی وکار اللہ دے درویشاں کو جائیے دل پرسکون ہوندے نے، دل ٹھنڈے ہو جاندے نے، طبیعت آرامت ہو جاندی ہے۔ ولی بھی نشانی ہے، ولی بھی علامت ہے۔ ولی ایوے ولی اللہ والا ہوندہ ہے، اللہ دیاں سنتاں تے شریعتاں تے عمل کرنے والا ہوندہ ہے ہر دور دے اندر، اور اللہ والے کو بیٹھنا سکون محسوس ہوندہ ہے۔ فقیر دیندار ہوندہ ہے، دنیا دار نہیں ہوندہ۔ فقیر دیندار ہوندہ ہے، دین تے عمل کرنے والا ہوندہ ہے، حضور دے دین نال محبت کرنے والا ہوندہ ہے۔ اے سجن اور ساتھی، اے یار بیلی، فقیر دی گل یاد رکھی، اللہ والیاں کو جانا ملن واسطے یہ سنت حضرت موسیٰ ملن تشریف ہے۔ اگلی گل سنو، اجے توڑ توڑ جا منٹ باقی نے، وہ سن لو چند گھڑیاں گلا، ہن بیٹھ جاؤ، چند گھڑیاں گلا سن لو فقیر دیاں، یاد رکھنا میاں۔ حضرت زکریا حضرت مریم دے حجرے چ داخل ہوئے، جدو داخل ہوئے نا قرآن پڑھ لو، اللہ دا قرآن آندا ہے وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا، انہاں دے وال چٹے ہو گئے سن، ہڈیاں کمزور ہو گئی سن، جھک گئے سن، 100 توتا عمر لنگ گئی سی، 100 توتے۔ وَإِمْرَأَتِي آخر بیوی انہاں دی بوڑھی ہو کے مانج ہو گئی سی، ہن اولاد والی نہیں سن، مائی صاحبہ۔ اللہ دے نبیوں دا سر سفید سی، ہڈیاں کمزور ہو گئی سن۔ یہ پتر منگن دا موسم ہے، یہ پتر منگن دا موسم نہیں، لیکن جدو حضرت زکریا حضرت مریم دے حجرے چ داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا،